دوستو، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو کچھ باتیں خود رسول کریم علیہ السلام نے اپنے لیے پسند کی اور ان چیزوں کا اپنے لیے خود محبوب نے اظہار فرمایا۔ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات بعض لوگ بعض چیزوں کو بیان کرتے ہیں، جیسے ابھی مولانا نے میرے لیے کچھ لفظ کہہ دیے، احتیاط کرنی چاہیے، احتیاط نہیں، اور من آنم کے من دانم، بس اللہ تعالیٰ حق پہ قائم رکھے، ایمان کی موت دے اور قیامت کی رسوائی سے محفوظ فرمائے۔ میرے بھائی، ہم کچھ چیزیں اپنے لیے بڑا اعزاز سمجھ کے نہیں بیان کرتے۔ ایک لفظ کتاب و سنت میں ہمیں ملتا ہے تحدیث نعمت، کہ بطور اعزاز کے تحدیث نعمت کے انسان کچھ چیزوں کو بیان کرتا ہے کہ میں اللہ کے فضل سے میں رب کا بندہ ہوں۔ یہ تحدیث نعمت ہے۔ اللہ کا کروڑ ہا شکر ہے کہ میں رسول کریم کا غلام ہوں۔ یہ تحدیث نعمت ہے۔ یہ جو تحدیث نعمت ہوتی ہے، اس میں انسان کچھ چیزوں کو اپنے لیے اعزاز سمجھ کے بیان کرتا ہے۔ جیسے کسی آدمی کا تعلق ہے کسی دینی تعارف کے ساتھ، تو وہ شخص کہتا ہے اللہ کا شکر ہے اس نے خدمت دین کی توفیق دی ہے۔ تو یہ بعض چیزیں بندہ اپنے لیے اعزاز جانتا ہے، شوق سے بیان کرتا ہے۔ اور اچھا، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ڈر کے بعض چیزیں بیان کرتے ہیں۔ مولانا ابو نور صاحب کوٹلوی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میرے والد صاحب نے مجھے کہا تھا کہ پتر اسی مولویاں پڑھنے پڑھان دا کام کرنے، اس گل نو پریشانی نال نہیں بیان کرنا۔ تو کچھ لوگ کہتے ہیں مینوں مولوی نہ سمجھی، وہ کہنے لگے تسی سانو سمجھیا جے بھئی اسی ہیں وہاں، نہیں کوئی اس میں شرم والی بات ہے، کوئی پریشانی ہے اس میں؟ بڑے بڑے بزرگوں کے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ تک بڑے بڑے بزرگوں کے نام کے ساتھ یہ لفظ استعمال ہوتا رہا۔ تو بعض لوگ ایسے ہیں جو بعض چیزوں کو کمزوری بنا لیتے ہیں، حالانکہ وہ چیز باعث اعزاز ہوتی ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے بھی کچھ چیزوں کو ہمیں خود بتایا کہ یہ میں اعزاز کے طور پر بیان کر رہا ہوں۔ ان میں سے ایک چیز یہ ہے کہ رسول کریم نے فرمایا لوگوں، اللہ نے مجھے معلم بنا کے بھیجا ہے، میں ایک استاد بن کے آیا ہوں۔ اللہ کریم نے قرآن مجید میں فرمایا وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، یہ محبوب تمہیں کتاب سکھائیں گے اور حکمت سکھائیں گے۔ وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور جو تم نہیں جانتے تھے وہ میرے رسول تمہیں سکھا دیں۔ تو حضور ایک معلم بن کر، ایک استاد بن کر آئے۔ ہمارے ہاں نا لوگوں نے تصوف اور طریقت میں ایک اصطلاح نکالی ہے، نظر کرم کر دیں۔ اچھا، اس کا ترجمہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی کام نہ کرنا پڑے، بس جناب ایک نظر ہو جائے اور ہر شے جناب علم بھی فوراً آ جائے، عمل بھی فوراً آ جائے، اخلاص بھی فوراً آ جائے اور پیسے بھی فوراً ہی آ جائیں، یہ بھی ساتھ اس میں شامل ہوتا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید نظر کرم اس کا معنی ہے کائنات میں سب سے بڑی نظر جو کرم والی ہے وہ تو مدینے والے رسول کی ہے، لیکن حضور نہ علم دیتے، تعلیم دیتے، تعلیم و تعلم کو پسند کرتے، سیکھنے سکھانے کا ماحول امت کو پیدا کرنا چاہیے، مزاج ہونا چاہیے کہ ہم کچھ سیکھیں گے سکھائیں گے۔ حضور معلم بن کے تشریف لائے، محبوب نے بیان کیا ہے کہ میں ایک استاد بن کے، اور حضور تعلیم دیتے تھے، سکھاتے تھے، تدریجاً لوگوں کو اسباق دیتے تھے، ایک ایک بات حضور کھول کر بیان کرتے تھے، تشفی کرتے تھے، انسانی ضرورت کے مطابق انسان کی تعمیر کے لیے حضور ارشادات بیان کرتے ہیں۔ ہم تعلیم نہیں دیتے، ہمارے ہاں یہاں تو ایک تو یہ ہے کہ سیکھنے کا مزاج ہی نہیں،
طبیعت نہیں۔ ہم محافل کرتے ہیں، مجالس کرتے ہیں، تو اس میں بھی یہ ہوتا ہے کہ سارے کام الا ماشاءاللہ تھوڑی جگہوں کو چھوڑ کے زیادہ تر رٹے رٹائے ہوتے ہیں۔ یعنی نقیب محفل کی ذمہ داری ہے کہ جو بھی نعت خانات پڑھ کے جائے اس نے کہنا ہے بڑے اچھے انداز میں پڑھ رہے تھے۔ یہ اس بیچارے کی ذمہ داری یہی کہنا ہے اس نے ہر جگہ۔ اور اگر رات کو 1 بجے بھی تقریر کا ٹائم دینے لگا ہے تو پھر بھی اس نے یہی کہنا ہے اب میں بلا تاخیر اجازت دیتا ہوں۔ تو چلو گھنٹہ اور تاخیر کر لو، اگر 2 بجے بھی بلا تاخیر ہی ہے تو پھر تاخیر کس کو کہتے ہیں؟ رٹی رٹائی چیزیں جب ماحول کا حصہ بن جاتی ہیں نا، یعنی ہمارے ہاں جلسوں کا، محافل کا ماحول یہ ہے کہ فقط وہ بات کرو جس سے داد ملے، بلکہ بعض جگہ تو داد کا مسئلہ ہوتا ہے، بعض جگہ داد اور امداد دونوں کا مسئلہ ہوتا ہے کہ داد ملے اور کچھ امداد، بات وہ کرو جس پر نہ لوگ۔ تو پھر جب اس طرح کا مزاج بن جائے نا، فقط واہ واہ کا، فقط بلے بلے کا، فقط نعرے کے مزاج کا۔ مجھے اللہ کے فضل سے ڈھیر سارے شعر آتے ہیں، شعر میرا ذوق ہے، لیکن شعر ہے ذوق، اصل قرآن و سنت ہی ہے۔ اب ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ آپ کر لیں یاد اور لگوا لیں نعرہ، سارا دن نعرے لگواتے رہے۔ حضور نے تعلیم و تعلم کی بات کی، سیکھنے سکھانے کی۔ محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لوگوں کے سامنے علم کی روشنی پھیلاتے، حضور سکھاتے، اور اس طرح سکھاتے کہ بات بیٹھ جاتی، ذہن سازی کرتے لوگوں۔ اور ایک اور بات، بعض لوگ لوگوں کی انا جگا دیتے ہیں، انا، وہ اس طرح کی بات کرتے ہیں کہ سامنے والا جلال میں آ جائے، رد عمل ظاہر کرے۔ محبوب انا نہیں جگاتے تھے، حضور ضمیر جگاتے تھے۔ سامنے والا احساس پیدا ہو جاتا تھا کہ یار یہ جو بات کہی جا رہی ہے یہ درست ہے۔ حضور دیکھیں نا، ایک شخص آیا ہے، اس نے آتے ہی حضور کی بارگاہ میں ایسی بات کی ہے کہ جو درست نہیں تھی، نے اس کی بات کو ناگوار محسوس کیا۔ اس نے آتے ہی کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مجھے زنا کی اجازت دے دیں، زنا کرنا ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اب یہ بڑی سخت بات ہے، اس نے کر دی۔ صحابہ کرام علیہم رضوان فرماتے تشویش ہوئی ہمیں کہ کیسی اس نے عجیب بات کی۔ حضور نے اسے بٹھا لیا اور بٹھا کر کے یہ تعلیم دینے کا انداز ہے، سمجھانا ہے، تعمیر کرنا ہے۔ کسی شخص کی شخصیت کے اندر اگر کوئی ایسا ماحول بن رہا ہے کہ جس سے وہ کسی گمراہی کی طرف جا رہا ہے تو اس کی اس گمراہی کو دور کرنا ہے۔ ہمارے ہاں لوگ ڈانٹ کے چپ بھی کرا دیتے ہیں کئی دفعہ، تو میں کہتا ہوں چپ کرا دینا اور ہوتا ہے، اور مطمئن کر دینا، ان دونوں میں فرق ہوتا ہے۔ اگر آپ چپ کرا دیں گے تو بغاوت بھی پیدا ہوتی ہے بعض اوقات، اور اگر آپ مطمئن کر دیں گے تو سامنے والے کی تسلی اور کئی لوگوں کی تسلی کا بھی باعث بنے گی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم زنا کی اجازت ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ حضور نے بٹھا لیا، اور یہ دیکھیں کتنی حضور تعلیم کس طرح دیتے ہیں، کس طرح شعور کے قریب بات کرتے ہیں۔ حضور فرمانے لگے تو پسند کرتا ہے تیری ماں سے کوئی زنا کرے، اور انداز حکمت والا، اس کی آنکھیں کھل گئی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جرأت ہے کسی کی؟ کہا تیری بیٹی سے، تیری بہن سے، تیری خالہ سے، تیری پھپھی سے، اس کی آنکھیں لال ہوں، میں نام بھی نہیں لینے دیتا۔ اب محبوب کریم نے ایک بات سمجھائی جو ماحول میں شستگی پیدا کرتی ہے۔ آپ کبھی غور کریں، ملت کے سارے جوان غور کریں۔ حضور نے فرمایا جب میں نے تجھ سے کچھ سوالات کیے ہیں تو تیری آنکھوں میں غصہ اتر آیا ہے، جس سے تو زنا کی اجازت مانگ رہا ہے وہ بھی تو کسی کی بہن ہوگی نا، وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہوگی نا، جس کے بارے میں تو بات کر رہا ہے۔ تو اب آپ میری بات کو سمجھ لیں کہ جو بات بندہ اپنے گھر کے لیے پسند نہیں کرتا۔ میرے پاس ایک نوجوان آیا، کہنے لگا میرے ابا جی کو سمجھائیں، میں نے مرضی کی شادی کرنی ہے اور ہر صورت کرنی ہے، اور ظاہر ہے جو مرضی کی شادی کر رہا ہے معاذ اللہ وہ پہلے غیر محرم سے بات بھی کرتا ہوگا۔ میں نے مرضی کی شادی کرنی ہے۔ میں نے اسے کہا بالکل ٹھیک ہے،
وہ دلیلیں دینے لگ گیا. ہمارے ہاں لوگوں کو اپنی مرضی کی دلیلیں بھی آتی ہیں, اسلام میں جائز ہے, اخلاق میں جائز ہے, قانون میں جائز ہے, فلانی جگہ جائز ہے, ساری باتیں یاد آ جاتی. میں نے اسے کہا کہ تو میرے پاس آ. میں نے اسے اکیلے میں کہا پتر ایک بات صرف کرنی ہے, تم نے ناراض نہیں ہونا, صرف ایک, جتنی ساری قبول کر لی. بس میرا سوال یہ ہے کہ پسند کی شادی کرنا صرف تیرے لیے جائز ہے یا تیری ہمشیرہ کے لیے بھی جائز ہے؟ میں یہ سبق دے دے مجھے, اس کا جواب دے کہ تیری بہن کے لیے بھی تو جائز ہے نا کہ اگر وہ چاہے تو پسند کی شادی. تو چپ کر گیا. کہنے لگا وہ تو ایسی نہیں. میں نے کہا چل تو ہے نا. وہ ایسی نہیں تو ہے نا. اللہ کرے ایسی ہو بھی نہ. صرف مثال سمجھانے کے لیے عرض کی ہے کہ ہم جب دعوے کر رہے ہوتے ہیں کسی کی بہن کے لیے تو انداز اور ہے, اور جب بات ہمارے گھر میں آئے تو میرے بھائی حضور نے تو ان کو غیر کہا ہی نہیں. ہر کلمہ پڑھنے والی خاتون ہماری بہن ہے اسلامی رشتے سے. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے کہا کہ اگر یہی بات میں تیرے گھر کے لیے کروں تو اس کی تو کیفیت ہی بدل گئی. یہ ہے حضور کا تعلیم دینے کا انداز. اب محبوب نے اس کے سینے پہ ہاتھ پھیرا, اس کے لیے دعا کی. کہنے لگا یا رسول اللہ کرم ہو گیا ہے, میرے دل سے یہ بری خواہش ہی دور ہو گئی ہے. تو حضور تعلیم دیتے, سکھاتے, تعمیر کرتے, لوگوں کو علم دیتے, روشنی دیتے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تدریجاً لوگوں کو سمجھاتے. حضور نے نا لوگوں کو سمجھایا تھا. پہلے لوگ کسی عقیدے کے قائل ہی نہیں تھے. محبوب نے سمجھایا کہ دنیا مختصر ہے. حضور نے بتایا کہ مرنے کے بعد ہمارے لیے جو قبر ہے اس کو صرف ایک پہلو نہ سمجھ لینا, وہ گڑھا بھی ہے دوزخ کا لیکن وہ جنت کا بھاگ بھی ہے. نبی پاک نے لوگوں کو ایجوکیٹ کیا, تعلیم دی, سمجھایا کہ تم ایک نظریاتی زندگی گزارو. فقط یہ 50-60 سال ہی کل زندگی نہیں, یہ تو تمہیں بھیجا گیا ہے کام کرنے کے لیے, کاشتکاری کرنے کے لیے. مرنے کے بعد تم نے اس کاشتکاری کا پھل کاٹنا ہے. تم اب یہ تعلیم اتنی راسخ ہو گئی لوگوں کے دلوں میں, اور صرف لوگوں کو نہیں سمجھایا. وہ ہمارے ہاں پیران عظام یہ کرتے ہیں, لوگوں کہتے ہیں فقیر ہو جاؤ, فقیر ہو جاؤ, فقیر ہو جاؤ. لوگ فقیر ہوتے جاتے ہیں اور پیر صاحب امیر ہوتے جاتے ہیں. وہ مالدار ہوتا جاتا ہے, لوگوں کو فقر کا سبق پڑھاتا جاتا ہے. نبی پاک علیہ السلام نے لوگوں کو جب یہ کہا نا کہ زندگی چند روزہ ہے, تو یہ تعلیم لوگوں کو تو دی, لیکن اپنا حال یہ تھا ایک وقت روٹی کھائی اور 3 وقت فاقہ کیا. محبوب نے چٹائی پر آرام فرمایا. حضور موٹے بان کی چارپائی پہ لیٹے, موٹے بان. اور حضرت عمر فرماتے میں تبن سخت تھا, لیکن حضور کی کمر پر جب میں نے چارپائی کے نشان دیکھے تو میں رو پڑا. یا رسول اللہ, اللہ کے دشمن اتنی موج میں ہیں اور آپ تو. حضور نے ایک تو یہ ہے نا کہ آپ کی پیار میں کوئی رو رہا ہے تو بندہ کہے کوئی نہیں بس حالات ہے ایسے, نہ محبوب نے نظریہ بیان کیا. نظریہ فرمایا عمر تم پسند نہیں کرتے کہ وہ تھوڑی سی دنیا میں آسانی دیکھیں اور آخرت میں رسوا ہو جائیں, اور ہم دنیا میں تھوڑی سی مشکل دیکھیں اور آخرت کی ساری عزت اللہ ہمیں ہی عطا فرما دے. تو حضور تعلیم دیتے, سمجھاتے, قائل کرتے, دلیل دیتے, لوگوں کو سمجھ آتی. اور وہ پھر شعور اتنا بلند ہوا, یقین, علم الیقین تک سے شروع ہو کر عین الیقین تک پہنچا اور حق الیقین تک پہنچا کہ حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ احد کے میدان میں جب موجود تھے نا, تو جنت کی باتیں سن کے, وہ تعلیم لے کے قلبی واردات اس طرح کی ہو گئی تھی کہ میدان احد میں کھڑے ہو کے لوگوں سے کہہ رہے تھے نہ ادھر جاؤ, ادھر واپس آؤ, مجھے تو احد پہاڑ کے دامن سے جنت کی خوشبو آ بھی رہی ہے, جنت کی خوشبو آ رہی ہے. تو تعلیم کا کچھ نہ تھوڑا سا سیکھنے کا ماحول بنائیں. ہمارے ہاں الجھنیں بہت زیادہ ہیں. ایک لمبی تعداد ہے لوگوں کی جو ہر وقت ذہنی کشمکش کا شکار رہتی ہے. ایک تناؤ ہے,
ایک الجھاؤ ہے۔ میں گزارش کرتا رہتا ہوں بزرگوں سے تو نہیں، جو دوست احباب ہیں علماء کی جماعت میں کہتا ہوں کہ لوگوں کے جو مسائل ہیں اس پر گفتگو کی جائے، لوگوں کو ذہنی آسودگی کا موقع میسر آئے، انہیں پتہ چلے کہ یہ ہمارا اصل مسئلہ ہے۔ ہمارے جو دیکھیں نا، حسد بہت بڑا مسئلہ ہے، اس پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی درجنوں احادیث موجود ہیں، اور اس کے ہر پہلو پر حضور نے ہمیں سبق دیے، بغض پر، جھوٹ پر، بدی پر، خیانت پر، رزق حلال پر، محبت پر۔ یہ جو ہمارے مسائل ہیں، ہم اگر حضور سے سیکھ لیں، ایک جنگ بنی رہتی ہے گھروں میں، چوکوں میں، چوراہوں میں، آپس میں، دفتروں میں، کٹھے بیٹھنے والے لوگوں میں، حتیٰ کہ دینی ماحول میں بھی اگر چند لوگ مل کے کام کرتے ہیں تو وہاں بھی کچھ نہ کچھ آپس میں چیزیں دلوں میں موجود رہتی ہیں۔ شرط یہ ہے کہ ہم حضور سے سیکھیں، کشادگی پیدا ہوگی، دل بڑے ہوں۔ تو نبی پاک نے اپنے لیے بطور معلم کا لفظ اعزاز کے طور پر حضور نے بیان کیا۔ اور دوسرا، حضور نے فرمایا میں نا اخلاق عالیہ کی تکمیل کرنے دنیا میں آیا ہوں۔ ایک ہوتا ہے کوئی اچھی بات کرنا، بہت سارے لوگ اچھی باتیں کرتے ہیں، اور آج کل تو سارے لوگ یہ اچھی باتیں کرتے ہیں، پر مسئلہ صرف اتنا ہے کہ کرتے دوسروں کے لیے۔ وہ جتنی اچھی باتیں ہو رہی ہیں وہ ساری اچھی باتیں دوسروں کے لیے۔ اگر وہ اچھی بات جو ہم کر رہے ہیں صرف وہ والی کریں نا جس پر ہم عمل کرتے ہیں، تو جو تبلیغ عمل سے ہوتی ہے وہ دیر پا ہوتی ہے، اس میں وسعت ہوتی ہے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صرف اچھی بات نہیں کی، آپ توجہ کریں گے میری بات پر، حضور نے صرف ایسا نہیں کہ ایک اچھی بات محبوب نے کر دی، حضور نے وہ والی اچھی بات کی ہے کہ اس سے زیادہ اچھی بات ہو سکتی نہیں۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں سارے اچھوں سے اچھا سمجھئے جسے ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی۔ ایک ہوتا ہے روٹین میں کوئی خیر کی بات کرنا، ایک ایسی بات کر دینا کہ پھر گنجائش باقی نہ رہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے وہ خیر کی باتیں کی ہیں کہ مزید پھر گنجائش ہے۔ یہ جو ہمارے یہاں مصیبت بن گئی ہے نا کہ ہم نے وہاں سے بھی سیکھنا ہے، دانش وہ ہمارے اسکولوں کالجوں کی دیواروں پر انگریزوں کے قول بھی لکھ دیے۔ تو میں کہتا ہوں کیا احادیث ساری یاد ہو گئی تھی بچوں کو؟ قرآن مجید کی آیات یاد ہو گئی تھی؟ اور کیا کوئی ایسی بات تھی جو حضور نے بیان نہ کی ہو، جو آپ کو ادھر ادھر جانا پڑا؟ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تکمیل کر دی اخلاق عالیہ، بلندی اخلاق جہاں تک جا سکتے تھے وہ ساری چیزیں حضور نے ہمیں دی ہیں۔ اخلاق کی کوئی ایسی بات نہیں جو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں نہ بتائی ہو، اور وہ باتیں ہمیں یاد بھی ہیں۔ بس مسئلہ یہ ہے کہ تقریریں، میں آج کل یہ دیکھتا ہوں کہ آپ آ جائیں، آپ یہاں بھی بیان کر دیں، آپ تھوڑا وہاں بھی کر لیں، تھوڑا وہاں بھی کر لیں۔ تو میں یہ اکثر کہتا ہوں دوستوں سے کہ اگر تو تقریریں ہیں فقط کانوں کی لذت کے لیے پھر تو سارا دن سنیں، اور اگر عمل کے لیے ہے نا تو پھر میرا خیال ہے 20 منٹ اگر کسی نے کوئی بات سن رکھی ہے تو وہ عمل کے لیے کافی ہے، وہ عمل کے لیے کافی ہے۔ وہ بزرگ ایک مثال دیا کرتے تھے کہ ایک شخص نے کسی مولانا سے سن لیا تھا، بعض اوقات لوگ کھیتوں میں قضائے حاجت کے لیے جاتے تھے پیشاب کرنے، تو کہا سخت جگہ پہ پیشاب نہ کرو، وہ اس لیے کہ پیشاب کے چھینٹے پلٹ کر کپڑوں پہ۔ اس بیچارے نے وہ مسئلہ سن لیا، وہ صرف نعرے والا نہیں تھا نا، عمل والا تھا۔ اس نے پھر نہ اپنی رومال میں ریت باندھ کے کندھے پہ رکھ لی، جہاں اسے قضائے حاجت کا موقع آتا وہ پہلے ریت رکھتا، اس میں وہ پیشاب کرتا تاکہ میرے کپڑوں کو۔ تو کسی نے کہا چل دوبارہ محفل میں جانا ہے، کوئی سننا ہے، تو کہنے لگا نا بھائی بس، وہ جو ایک مسئلہ سنا تھا اس کے لیے کندھے پہ ریت اٹھائے پھرتا ہوں۔ یہ ایک سادی بات ہے لیکن سمجھنے کے لیے ہے، اگرچہ آپ ہنسے پر سمجھنے کے لیے ہے نا، کہ جن کا عمل کرنے کا مزاج تھا وہ تو یہاں تک تھے، اور جن کا خیال یہ کہ اب ویکھیا ساڈی محفل ہوئی، پھر راتی پھر آ مزہ گیا ہے، او ہو کیا بھئی آپ نے اور میں نے یہی تو کام کیا ہے۔ نبی کریم نے بلند اخلاق سکھائے۔ ایک حدیث اگر میرے ملک میں نافذ ہو جائے نا، ایک
कितनी कह रहा हूं? हाँ ना नहीं करते, आप नाराज हैं? कितनी? एक पे अमल हो जाए ना, एक पे बस, तो सारे मसले हल हो जाए। एक बात, और लंबी चौड़ी नहीं, हुजूर को जो अल्लाह ने जवामिउल कल्म अता फरमाए उनमें से एक बात, अल्लाह के प्यारे रसूल अलैहि सलाम ने फरमाया मेरा मोमिन वो है। इतनी बड़ी बुलंद अखलाक की बात मिलेगी नहीं आपको। फरमाया मेरा मोमिन वो है जो अपने लिए पसंद करता है वही अपने भाई के लिए भी पसंद करता है। लो खत्म हो गई बात। आज के बाद जिंदगी में ये एक बात तारी कर लो, एक सिर्फ, कि जो अपने लिए पसंद करना है वही अपने, कोई मिलावट होगी, कोई आदमी गलत चीज बेचेगा, कोई गलत चीज बनाएगा, कोई खराबी पैदा होगी। क्यों? कि उसने ना, मैं दुकान पे एक दफा कपड़े खरीदने के लिए बैठा था तो एक साहब कहने लगे पीर साहब ये ले ले आते, मैं भी पाया है। मैं क्या सारे नु दिया कर जड़ा आप पाना है। देखो ना ये क्या बात हुई, आपको पहचान है ना कि ये कपड़ा ठीक है, तो आप बाकियों को खरीद, आप मार्केट से लेके ही वही आए बस, जो आप समझते हैं कि ये लोगों के लिए। क्यों हम इस तरह का काम करते हैं? क्यों नहीं हम समझते कि ये गैर नहीं है, ये हमारे अपने लोग हैं। ये कैसे हो सकता है कि किसी के बच्चों को आप मिलावट वाली चीज खिलाएं और बीमारियां आपके घर ना? ये कैसे हो सकता है कि किसी का घर उजड़ जाए और आपका आबाद हो जाए? ये किस तरह हो सकता है कि किसी के बच्चों का निवाला छीन के आप अपने बच्चों के पेट में डाल लें और कुव्वतें आए? दोस्तों, जो पसंद करते हो अपने भाई के लिए वही अपने लिए पसंद करो, चीजें ठीक हो जाएंगी। बस बात खत्म करने लगा हूं। यहां तक रसूल करीम ने हमें सबक दिया। इमाम गजाली कहते हैं 2 मिसवाकें नबी करीम के गुलाम ने उतारी दरख्त से हुजूर के हुक्म पर। एक जरा टेढ़ी थी, एक जरा सीधी थी। अब टेढ़ी मिसवाक भी दांत तो साफ कर ही देती है, कोई ऐसा मसला नहीं होता, लेकिन थोड़ा सा समझने वाली बात है ना। जब इंसान अखलाक के इस पहलू पे चला जाए ना कि मैंने अपने भाई के लिए वही पसंद करना है। मेरे पास थोड़े दिन पहले एक मस्जिद के सदर ने मुझसे पूछा था कि वो आपने मौलाना साहब भेजे थे तो उनकी तनख्वाह कितनी लगानी है? तो मैं क्या जिन्ना तुहाडे घर दा खर्चा है उहदे मुताबिक उन्हां दी भी ला दिओ। वो भी परेशान हो गए सन जिवें तुसीं नहीं सारे हो गए, वो भी इसी तरह ही। मैंने कहा जितना आपका खर्च, इसमें कोई मेरा ख्याल है मुबहम बात तो नहीं की, गलत बात तो नहीं की भाई। खर्च के मुताबिक ही किसी को कुछ देना है ना, उन्होंने भी खर्चा ही चलाना है ना। तो जितना खर्चा हमारा है, मौलवी साहब भी तो वही रोटी खाते हैं ना, उसी महंगाई में जिंदगी गुजारते हैं। मैंने कभी सादी सी बात है, जितना आपके घर के अखराजात हैं, जिस तरतीब से आप चलाते हैं उस तरतीब से मौलाना को भी सेट कर दें। तो वो बिल्कुल चुप कर गए, जिस तरह आप नहीं बिल्कुल ही चुपचाप हो गए। ये मुश्किल है, लेकिन थोड़ा सा समझे ना। हम ये क्यों तसव्वुर कर लेते हैं कि हम सोने की रोटी खाएंगे और दूसरा फाका करेगा? ये कैसे हो सकता है? यही तसव्वुर अपने मुलाजिम के लिए करें जिसको आपने रखा है। गौर करें, आप उसे कह रहे हैं कि जनाब बिजली एहतियात से इस्तेमाल करो, आप एहतियात से इस्तेमाल करते, तो बस बात खत्म हो गई। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम के पास एक मिसवाक टेढ़ी पेश की गई, एक सीधी। कितनी सादी सी बात है। यहां तक हुजूर ख्याल करते महबूब ने ना सीधी मिसवाक गुलाम को अता फरमाई, और जो थोड़ी सी टेढ़ी थी ना कबूल कर ली। अर्ज की या रसूलल्लाह ये आप रख लें। तो हुजूर फरमाने लगे नहीं भाई, मैंने कानून बनाया है कि मोमिन वो है जो अपने लिए पसंद करे वो अपने भाई के लिए पसंद करे। मौला अली ने कुर्ता खरीदा, जोड़ा खरीदा बाजार से, 2 कपड़े लिए, गुलाम साथ था। एक महंगा कुर्ता गुलाम को दिया, और जो कुर्ता थोड़ा सा निस्बतन कीमतन सस्ता था वो खुद पहना। तो गुलाम ने एक तौजी बयान की, कहने लगा हुजूर महंगा आप पहने इसलिए कि आप आका हैं और मैं गुलाम हूं।
تو حضرت علی کہنے لگے تو میرے والی توجیہ کر لے. اس نے کہا کیا؟ فرمانے لگے مہنگا تو پہن، تو جوان ہے، اور سستا میں پہن لیتا ہوں اس لیے کہ میں بوڑھا ہوں. تو تھوڑا سا نا زندگی میں کچھ تو سوچیں لوگوں کے لیے، اور یاد رکھیں جو لوگوں کے لیے اچھا سوچتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے اچھا کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ علامہ صاحب کو، ان کے معاونین کو، اور اتنے سارے لوگ آ گئے، سب کو بہترین صلہ عطا کرے، اور ہماری ان کوششوں کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.